ملک بھر میں الیکشن کی گہما گہمی، انتخابی مہم زوروں پر۔ پیپلز پارٹی کی راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کی تیاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری خطاب کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان کا رخ کر لیا۔ ہب بائی پاس پر زہری ہاؤس کے قریب انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو لیاری میں انتخابی ریلی نکالیں گی۔ پیپلز پارٹی کراچی کی 5 اسٹار چورنگی پر بھی جلسہ کرے گی۔ وڈیرا آیا ہے کراچی سے، نواز شریف نے اپنا ایک کارکن، اپنا ایک سپاہی اس کے مقابلے میں میدان میں اتارا ہے۔ اگر بلاول کا نانا صدر پاکستان اور وزیر اعظم تھا تو میرے دادا بھی صدر پاکستان تھے۔ مسلم لیگ نون کا سیالکوٹ میں سیاسی پارشو، سابق وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما تاتارڑ کا لاہور میں اپنے حلقے کا دورہ، کارکنوں سے خطاب میں کہا نواز شریف نے اپنا ایک سپاہی کراچی سے آئے وڈیرے کے مقابلے میں اتارا ہے۔ عثمان بزدار کے دور میں حلقے میں ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ نہیں، اہل کراچی کا جلسہ ہے۔ سب وڈیروں جاگیرداروں کو اور ان کے سہولت کاروں کو شکست دے دیں گے۔ اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے۔ اس شہر کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو کوئی پارٹی آن نہیں کرتی، کسی کو غرض نہیں ہے کراچی سے۔ جماعت اسلامی کی کراچی کے باغ جناح میں پاور شو کی تیاری۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی کراچی کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ 8 فروری کو وڈیروں اور جاگیرداروں کو شکست دیں گے۔ اپنے بچوں کو ظالم بھیڑیوں اور درندوں کی وجہ سے سمندر میں نہیں پھینک سکتے، ہمیں یہیں رہنا اور لڑنا ہے۔ پاکستان تنزل کے انتہا پہ، ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے کمزور اور قانون کا تیا پانچا کرنے والے طاقتور کب تک نعرے لگا کر ہم لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم فیصلے غلط کر رہے ہیں اور بار بار غلط کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں قانون نافذ کرنے والے کمزور اور تیا پانچا کرنے والے طاقتور ہیں۔ ہم کب تک نعرے لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب سمجھیں گے کہ ہم بار بار غلط فیصلے کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب، کہا آئین کہتا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، پھر آج تک کوئی قانون سازی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بلوچستان خیبر پختونخوا میں لوگ خوف میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم امن کے لیے در در کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج کراچی میں انتخابی ریلی نکالے گی۔ سینئر سیاستدان میاں اظہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حماد اظہر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا میرے 82 سال کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اپنے جمہوری اور آئینی حق کے مطابق ریلی کی قیادت کرنا چاہتے تھے۔ میاں اظہر قومی اسمبلی کے حلقہ ان 129 سے آزاد امیدوار ہیں۔ پیپلز پارٹی کو الیکشن ریزلٹ سسٹم پر تحفظات، الیکشن کے نتائج کے لیے نئی ایپ استعمال نہ کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کل الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کریں گے، مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ گزشتہ الیکشن میں RTS کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، نئی اپلیکیشن کے استعمال سے دشواری ہوگی، اگر نئی ایپ نے کام نہ کیا تو دھاندلی کے دروازے کھلیں گے۔ تاج حیدر نے بنوں میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر اور پینافلیکس پھاڑنے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، انتظامیہ کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ IMF کا کہنا ہے پاکستان کو کمزور طبقے کے لیے سماجی تحفظ کے زیادہ اقدامات کرنے چاہیے۔ کمزور طبقے کے لیے بجلی گیس ٹیرف سلیب جاری کرنا چاہیے۔ منتخب حکومت مالی سال کے آخر تک سماجی تحفظ کے اخراجات جاری رکھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انتظامی ڈھانچے کو مزید بہتر کیا جانا چاہیے۔ پروگرام میں تقسیم کی طریقہ کار اور شفافیت کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔